الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کے ناک داغ سے داغدار ہے. ہم ایک محدود مدت کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور بالآخر اپنے اصلی وطن کی طرف واپس چلے جائیں گے. یہ چل چلاؤ کا گھر ہے. یہاں پر انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ اس نے اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس دنیا کو دار الغرور فرمایا. اس کا مطلب ہے دھوکے کا گھر. یہاں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ عقل مند بھی ہوتے ہیں، لکھے پڑھے بھی ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. ان کو دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ وہ اسی دنیا کی زندگی کو اپنا مقصود بنا بیٹھتے ہیں اور اسی کو بنانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں. چنانچہ اکثر عورتوں کو دیکھا کہ ان کو 3 مغالطے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھدار ہوتی ہیں، لیکن دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی مقناطیسیت اس طرح ان کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے کہ ان کو اپنی آخرت یاد ہی نہیں ہوتی. ان کو زندگی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے تو کبھی مرنا ہی نہیں، شاید ہمیشہ ہمیشہ اس نے اسی دنیا میں رہنا ہے. حالانکہ دنیا میں کبھی ہمیشہ تو کوئی نہ رہا. تو اس لیے ان مغالطوں کو دل سے نکالنا چاہیے اور حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے. دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری انسان کی زندگی کا مقصد ہے. آج ہم مقصد کو ضرورتوں کے لیے قربان کرتے پھرتے ہیں. عورتیں مہمانوں کی وجہ سے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں. عورتیں اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بے پردگی کر لیتی ہیں. اللہ کو راضی کرنا یاد نہیں ہوتا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے فکر مند ہوتی ہیں. ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ نہیں سوچتی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا کہیں گے. تو 3 مغالطے چونکہ عام ہیں، اس لیے پہلے ان کی تشریح کی جائے پھر بات کو آگے بڑھایا جائے. پہلا مغالطہ یہ کہ ایک انسان کا بدن، ایک انسان کی روح، ایک انسان کا ظاہر اور دوسرا انسان کا باطن، ایک انسان کی صورت اور دوسری انسان کی سیرت. صورت سے مراد انسان کے جسم کی خوبصورتی اور سیرت سے مراد انسان کے عادات و اخلاق کی خوبصورتی.
اب اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ عورتیں اپنی صورت کے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی ہیں اور اپنی سیرت کی طرف ان کو دھیان ہی نہیں ہوتا. حالانکہ حسن صورت تو فانی چیز ہے جبکہ سیرت کا حسن دائمی چیز ہے. پھر حسن صورت تو وقت کے ساتھ کم ہو جاتا ہے، سیرت کا حسن وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. صورت کے حسن سے فقط خاوند خوش ہوتا ہے اور سیرت کے حسن سے مخلوق خدا خوش ہوتی ہے. صورت کے حسن سے انسان کا دل جیتا جا سکتا ہے اور سیرت کے حسن سے انسان اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. یہ صورت کی خوبصورتی انسان کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے. چنانچہ آپ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی عطا فرمائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قد اعطی شطر الحسن، اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کا ایک حصہ عطا کر دیا تھا اور یہی چیز ان کے لیے مصیبت کا سبب بنی کہ بھائیوں نے حسد شروع کر دیا اور بالآخر انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. پھر وہ کنویں سے نکال کر غلام بنا لیے گئے اور مصر کے بازار میں جا کر بکے. تو حسن کی بنا پر ہی ان کے اوپر یہ مصیبت آئی. اور پھر غور کرو تو قیمت کیا لگی؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں کے عوض بیچ دیا گیا. معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں ظاہری حسن کی قیمت چند سکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا. ارشاد فرمایا فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. اب یہ حکمت اور علم جو ان کو ملا تو اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، نگران بنا دیا گیا. جب بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں اس قحط کے دور میں، تو انہوں نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران متعین کر دو. انی حفیظ علیم، میں اچھا محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں. تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ انی حسین جمیل، کہ میں بڑا ہی خوبصورت ہوں، اچھی میری پرسنالٹی ہے، اس لیے مجھے آپ خزانوں کا نگران بنا دیجئے. تو معلوم ہوا کہ اصل سیرت تھی، علم تھا، وہ اندر کی خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ پردیس میں جا کر بھی خزانوں کے نگران بن گئے. تو اسی لیے عورت کی ظاہری خوبصورتی اس کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے جب تک کہ اس کی سیرت کی خوبی اس کے لیے امن کا باعث بنتی ہے. آج ایسا وقت آ گیا جس عورت کو دیکھو، چھوٹی ہو یا بڑی عمر کی، اکثر و بیشتر اسی چکر میں رہتی ہے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں کہ خوبصورت لگوں، ایسی کوئی چیز استعمال کروں کہ میری خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے. اور بعض تو ایسی ہیں کہ وہ سوال پوچھوا بھیجتی ہیں کہ کوئی عمل ایسا بتائیے کہ میرے چہرے پہ نور آ جائے. اب ان کو چہرے کا نور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے، اللہ کو دکھانے کے لیے چہرے کا نور نہیں مانگتی. اور کریمیں بھی اسی استعمال کرتی ہیں، فیئر اینڈ لولی، کہ اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنا کر پیش کریں. اس لیے کہ ایک ماحول ہے. بچی پیدا ہوتی ہے تو بچپن سے اپنی بہنوں کو، ماں کو، دوسری عورتوں کو دیکھتی ہے
کہ سب کی سب اسی چیز کو بڑھانے کی فکر میں لگی ہوئی ہیں. تو عورت تو بچی ایک میسج لے لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی کہ وہ اتنی خوبصورت بن جائے کہ بس اس کا اچھا رشتہ ہو جائے، اور یہی اس کی زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. یہ جزوی کامیابی ہے کہ دنیا میں اچھا رشتہ مل گیا. اصل کامیابی تو یہ کہ یہ لڑکی عورت اللہ کو پسند آ جائے. اگر اللہ رب العزت کو پسند نہ آئی اور دنیا میں یہ ملکہ بن کر بھی زندگی گزار کر گئی تو آخرت میں اس کا کیا بنے گا؟ قرآن مجید نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ عورت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ بیچاری ہر وقت سونے چاندی کے چکر میں رہتی ہے. ذرا غور کریں کہ بچی پیدا ہوئی، تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ماں نے اسے بھیجا کہ جی کان میں سوراخ کروا دیں تاکہ میں اسے بالی پہنا دوں. تو کان کے اندر سوراخ کر دیا گیا. ذرا اور بڑی ہوئی تو ماں نے بھیجا کہ جی ناک میں بھی سوراخ کر دیں تاکہ ناک میں بھی لونگ ڈال دیا جائے. ذرا اور بڑی ہوئی تو لاکٹ لے کر آئی کہ جی اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. اور جوانی کی عمر کو پہنچی تو منگنی ہو گئی تو کسی نے انگوٹھی لا کر پہنا دی تو ہاتھ میں بھی زیور آ گیا. پھر شادی کا موقع آیا تو پاؤں کے اندر بھی زیور پہنا دیے گئے. اب جس بچی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ شروع سے لے کر کبھی میرے کان میں سوراخ ہوئے، کبھی ناک میں سوراخ ہوا، کبھی گلے میں زیور پہنا، کبھی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی، کبھی پاؤں میں میرے زنجیریں باندھی گئیں، بس میں تو گویا سونے چاندی کی قیدی بن کر رہوں گی تو مجھ سے بہت پیار کیا جائے گا اور مجھے زندگی میں بہت خوشیاں ملیں گی. تو ایک ماحول ہے جو اس بچی کو یہ چیز سکھا دیتا ہے. اسی لیے اس کو ہر وقت اپنے کپڑے جوتی کی فکر لگی رہتی ہے. کپڑے کی میچنگ ایسی ہو، کپڑے کے رنگ ایسے ہوں، سائز ایسا ہو، ڈیزائن ایسا ہو. ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت سوچتی ہی یہی ہے. بلکہ بعض عورتوں نے تو خطوط لکھے کہ ہم نماز پڑھنے بھی کھڑی ہوتی ہیں تو کچھ عورتوں کو تو اپنے بچوں کی باتیں یاد آتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں نماز میں بھی کپڑے کا دھیان رہتا ہے. تو گویا اس چیز کو اتنا اپنے ذہن پہ مسلط کر لیا کہ 24 گھنٹے اسی فکر میں رہ گئی. آج گھروں کے اندر عورتیں جب مل بیٹھتی ہیں، جوان العمر ہوں گی تو وہ اسی خوبصورتی کو بڑھانے کی باتیں کریں گی. آدمی سمارٹ کیسے بن سکتا ہے، آدمی خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے، فلاں لڑکی کیا کرتی ہے، اس کا چہرہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے، فلاں کے چہرے پہ زیادہ رونق کیسے آ گئی. بس یہی ان کا عنوان اور یہی ان کی گفتگو کا ٹاپک رہتا ہے، اس لیے کہ ماحول ہی ایسا بن گیا. چنانچہ ایک صاحب نے گھر کے اندر گروسری کی لسٹ بنوائی. جب اس کو دیکھا تو بیوی نے اس میں گوشت کی بجائے سبزیوں کی تعداد زیادہ لکھی ہوئی تھی. وہ بڑا حیران ہوا، بیوی سے پوچھنے لگا کہ کیا بنا؟ پہلے تو آپ اس میں چوپ لکھتی تھی، چکن لیگز لکھتی تھی، اور قیمہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھتی تھی، مگر اس مرتبہ تو آپ نے سبزیوں ہی کی تعداد بڑھا دی. تو بیوی نے کہا ہاں میں نے ٹی وی چینل کے اوپر بیوٹی ٹپس سنے ہیں، انہوں نے کہا کہ فریش سبزیاں کھانے سے انسان کا حسن بڑھ جاتا ہے. ابھی وہ یہ لسٹ لے کے جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے اس کی جوان العمر بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، ابو آپ جو لسٹ لے کے جا رہے ہیں ذرا مجھے تو دکھائیں. اس نے دکھائی. ابو اس میں کھیرا تو لکھا ہی نہیں، سلاد بھی اس میں بڑھا دیجئے. ابو اس میں کچھ ادرک بھی لکھ دیں اور اس میں کچھ ٹماٹر بھی لکھ دیں، لہسن بھی لکھ دیں، لیمو بھی لکھ دیں، اور ہاں اس میں لیمو لکھنا نہ بھولیں. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی یہ اتنی ساری چیزیں جو لکھوا رہی ہو تو کیا آج تمہارا کھانا پکانے کا ارادہ ہے؟
تو کہنے لگی کہ ابو میں تو اتنی مصروف ہوں کہ میرے پاس فرصت ہی نہیں، کھانا تو امی ہی بنائیں گی۔ تو بیٹا پھر سبزیاں کیوں لکھوا رہی ہو؟ اس لیے ابو کہ میں نے کھیرا اور سلاد تو دوپہر کو کھانا ہے اپنی ڈائٹنگ کے لیے، اور میں نے رات کو ادرک کا قہوہ بنا کر پینا ہے سلم ہونے کے لیے، اور ابو ٹماٹر کا تو ماسک میں نے اپنے چہرے کے لیے بنانا ہے، اور صبح سویرے میں نے لہسن کو کچل کے استعمال کرنا ہے، اور لیمو تو مجھے چاہیے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے داغ ٹھیک کرنے کے لیے۔ گویا جتنی سبزیاں تھیں ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اپنی جسمانی خوبصورتی کو کس طرح بڑھا لیا جائے۔ بیٹی کی باتیں سن کے یہ ذرا باہر نکلنے لگا تو کیا دیکھا کہ اس کی بہن مصلی پہ بیٹھی دن کے 10 بجے نمازیں پڑھ رہی ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ بہن خیریت تو ہے، آج دن کے 10 بجے نمازیں پڑھ رہی ہو؟ تو بہن نے مصلی سے اٹھتے ہوئے کہا ہاں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے انسان کا چہرہ دھلتا ہے تو تازہ رہتا ہے، اور لمبا سجدہ کر دیا جائے تو چہرے پہ تر و تازگی ہوتی ہے، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اور میں تو اپنی تسبیح بھی انگلیوں پہ کرتی ہوں تاکہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں بھی فلیکسیبل ہو جائیں اچھی طرح۔ اب بتائیں کہ وہ بیچاری نماز بھی اگر پڑھ رہی ہے تو نماز میں بھی اس کا مقصد یہی کہ میری جسمانی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک وبال بنتی جا رہی ہے جس نے نوجوان بچیوں اور عورتوں کو آخرت کی تیاری سے ہٹا کر فقط دنیا کی زندگی کا شیدائی بنا دیا۔ چنانچہ جس عورت کو دیکھو وہ اس حسن فانی کو بڑھانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اس کی سیرت کا کمال اور سیرت کا حسن جس نے اسے اللہ رب العزت کے دربار میں خوش کامیاب کرنا تھا، تو اس حسن سیرت کے پیچھے اس کو فکری نہیں ہوتی۔ آج کون سی بچی ہے جو فکر مند ہو کہ میں غیبت کر بیٹھتی ہوں، جھوٹ بولتی ہوں، میرے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، عجب ہے، تکبر ہے، اور یہ وہ باطنی بیماریاں ہیں جو میرے اللہ کو ناپسند ہیں۔ میں ان بیماریوں سے صحت مند ہو کر اپنے رب کے حضور اس طرح جاؤں کہ اپنے اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ کو پسند آنے کا تو خیال مشکل سے ہی دل میں آتا ہوگا۔ یہ ہر وقت خیال دل میں آتا ہے کہ جس مرد کی نظر ہم پر پڑے تو وہ ہمیں اتنا پسند کرے کہ نظر ہم سے ہٹا نہ سکے۔ حالانکہ آپ ذرا غور کیجیے کہ دنیا میں بھی سیرت انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ فقط شادی کی تقریب کے موقع پر لڑکی کی شکل دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر ساری زندگی اس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ اگر اس کی عقل نہیں، اس کی عادات اچھی نہیں تو سسرال میں بھی اس کی زندگی اچھی نہیں گزرتی۔ مگر ایک ایسی ہوا چل پڑی کہ ہر لڑکی اپنے ظاہر کے حسن کو بڑھانے کے پیچھے لگ گئی اور اپنے من کو سجانے کی طرف اس کی فکری نہیں ہوتی۔ جس چہرے کو مخلوق دیکھتی ہے اس کی خاطر گھنٹوں لگا دیتی ہیں، اور انسان کا دل جس کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں اس کو سنوارنے کے لیے اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی۔ کتنی بچیاں ہیں جو روزانہ مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، مراقبہ کریں، ذکر کریں تاکہ میرے دل کی ظلمت ختم ہو جائے۔ چہرے کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا لیپ لگاتی پھرے گی، مگر باطن کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے چند منٹ بھی اسے نہیں ملتے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اس چیز کی اہمیت بتائی نہیں جاتی۔ نہ ماں سمجھاتی ہے نہ باپ سمجھاتا ہے، ہاں کوئی ایک آدھ فکرہ کبھی کہہ دیا تو اور بات، لیکن ذہن سازی نہیں کی جاتی۔ ذہن سازی سکولوں میں، گھروں میں، کزنوں کی محفلوں میں یہی ہوتی ہے کہ بس ظاہر کا حسن کسی طرح بڑھ جائے،
تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو بچیوں کو لگ جاتا ہے. حالانکہ صحیح حقیقت یہ ہے کہ جیسی شکل بھی اللہ نے عطا فرما دی، دنیا میں تو انسان کا گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنے دل کو نہ سنوارا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو کوئی مرتبہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا. اب ہم نے اپنے دل کو کتنا سنوارا اس بات پر ذرا خود غور کر سکتی ہیں. اس دل کو سنوارنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں صورتوں کو اور نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. اب بتائیے کہ جس چہرے کو مخلوق نے دیکھا اسے ہم نے دل میں 10 مرتبہ دھو لیا، اور جس دل کو اللہ رب العزت دیکھتے ہیں ہم اس دل کو دن میں چند مرتبہ بھی نہیں دھو پاتے. تو یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو انسان کو اس دنیا میں آ کر لگ جاتی ہے. لہذا چہرے کی نوک پلک سنوارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق و عادات کو سنواریں تاکہ اپنے اللہ کو بھی پسند آ جائے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہر لڑکی ہر عورت دل میں یہ تمنا رکھتی ہے کہ دنیا میں میرا گھر ہو، ایک گلشن ہو، میں اسے آباد کروں، اسے سنواروں، اسے خوبصورت رکھوں اور اس میں چین مزے کی زندگی گزاروں. اب اس کو یہ سمجھانے والا کون ہے کہ بچی تیرا ایک گھر تو اس دنیا میں ہے، یہ عارضی گھر ہے، اور تیرا دوسرا گھر آخرت میں بن رہا ہے، وہ تیرے اعمال بنا رہے ہیں. اگر تیرے اعمال نیک ہوئے تو جنت میں گھر بنے گا، اور اگر اعمال برے ہوئے تو جہنم میں گھر بنے گا. لہذا دنیا کے گھر کے ساتھ ساتھ آخرت کے گھر کی بھی فکر کر لے. ہم دنیا کے گھر میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کا ٹھکانہ یاد ہی نہیں رہتا. یہ دوسری بڑی غلط فہمی ہمیں لگ گئی. لہذا آج عورتیں اپنے گھر کی صفائی اور گھر کی ستھرائی کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کلیننگ کریں گی، ڈسٹنگ اور ویکیوم کلیننگ کریں گی اور پورے گھر کو چمکا کے رکھیں گی. اگر پوچھیں کہ بھائی آپ نے اپنے گھر کو اتنا صاف کیوں رکھا تو جواب دیں گی جی کہ میلا گھر تو اچھا بھی نہیں لگتا اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ گھر میلا ہو، آنے والے کیا کہیں گے. جس طرح ہمیں دنیا کا میلا گھر اچھا نہیں لگتا یا دنیا کا برا گھر اچھا نہیں لگتا، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کے برا ہونے کی وجہ سے آخرت میں جہنم کا گھر بنا دیا جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا. ایک بزرگ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، کہتے تھے اے دوست، جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر لو. اب دنیا میں تو ہم نے رہنا ہے 150 سال، اور آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. تو معلوم ہوا کہ ہمیں آخرت کا گھر بنانے کی فکر پہلے کرنی چاہیے اور دنیا کا گھر ساتھ پھر بعد میں بنانا چاہیے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کا گھر مت بنائیں، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ دنیا کے گھر میں اتنا نہ الجھ جائیں کہ آخرت کے گھر کو بھول ہی جائیں. آج دیکھا ہے عورتیں ہر وقت سوچتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں فرنیچر کی سیٹنگ ایسی ہو، پردوں کی سیٹنگ ایسی ہو، قالینوں کی سیٹنگ ایسی ہو، ہمارے گھر کے اندر کچن کی چیزوں کی سیٹنگ ایسی ہو. اور وہ کئی دن سوچ سوچ کے پھر اپنے گھر کی چیزوں کو ویسے سیٹ کرتی ہے. جتنا وہ ٹائم اپنے اس عارضی گھر کی سیٹنگ پر لگاتی ہے، کاش کہ اتنا ہی وقت
وہ آخرت کے گھر کی سیٹنگ کے لیے لگا لیتی، نیک اعمال کر لیتی، نمازیں پڑھتی، نیک بنتی، پردے دار بنتی، تو اس کے آخرت کا گھر بھی بن جاتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی جب دنیا میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو جنت کے اندر فرشتے اس بندے کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ اس نیکی سے فارغ ہو جاتا ہے تو جنت کے فرشتے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کام بند کیوں کر دیا؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹ گارا ختم ہو گیا، اس لیے ہم نے کام بند کر دیا۔ گویا جتنی دیر ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں تو اینٹ گارا وہاں پہنچتا ہے اور فرشتے ہمارا جنت کا گھر بنا دیتے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اور ان کے آخرت کا گھر اسی ضمن میں خود ہی خود بنتا چلا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ دنیا اور آخرت کے گھر کا فرق کتنا ہے۔ دنیا کا گھر عارضی، آخرت کا دائمی۔ دنیا کا گھر اینٹ گارے سے بنتا ہے، آخرت کا گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کا سیمنٹ لگایا جاتا ہے۔ دنیا کے گھر میں تو عورت کو خود کام کاج کرنا پڑتا ہے، اول تو سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑتے ہیں، اور اگر خامند کا رزق اللہ نے وسیع کر دیا اور گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں تو بھی کام کروانا تو خود ہی پڑتا ہے، مصروف رہنا پڑتا ہے۔ مگر آخرت کا گھر ایسا ہوگا کہ عورت کو وہاں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، نہ کھانا پکانا، نہ کپڑے دھونا، نہ استری کروانا، نہ بچوں کے لیے چیزوں کو اس طرح تیار کرنا۔ وہاں ہر چیز تیار ہی ملے گی، حتیٰ کہ اگر مہمانوں کی دعوت کا ارادہ کرے گی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بادل آئے گا اور جب وہ ہٹے گا تو دسترخوان لگ چکا ہوگا اور اس میں کھانا چن دیا گیا ہوگا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ دنیا میں تو دعوت کر کے مہمان خوش ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور عورت بیچاری کو تو کئی دن کھانا بنانا پڑتا ہے، مگر آخرت میں اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر دنیا کے اندر گھر بناتی ہیں تو ہر ایک کوئی محل تو نہیں بنا سکتی، ہر ایک کا رزق اپنا اپنا، مگر آخرت کا رزق تو ایسا فراخ کہ اللہ تعالی یاقوت کا بنا ہوا محل عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا جو گھر عورت نے بنایا تو اس میں خامد اور بچے اس کے پاس عارضی ہیں، بچوں کی بھی موت آئے گی، خامد کی بھی موت آئے گی، یا پھر یہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ لیکن جو آخرت کا گھر ملے گا تو وہاں اس عورت کے پاس اس کے بچے، اس کا خامد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں گے۔ دنیا میں تو عمر ڈھل جاتی ہے، جوانی چلی جاتی ہے، اور انسان کے اندر نہ وہ حسن رہتا ہے نہ طاقت رہتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے حسن پہ زیادہ ناز ہو تو اللہ بھلا کرے بخار کا 3 دن کے لیے آ جائے تو بندے کو اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ 3 دن کے بخار کے بعد حور پری کی شکل بھی دیکھو تو خود ہی اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہ تو عارضی چیز ہے، اس پر کیا غرور کرنا، کیا ناز کرنا، کیا تکبر کرنا۔ مگر آخرت میں اللہ رب العزت عورت کو ایسا حسن و جمال عطا فرمائیں گے جو اس کے اپنی پسند کا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بازار ہوگا، عورت وہاں جائے گی اور جیسے وش کرے گی اللہ تعالیٰ ویسی ہی بیوٹی اس کو عطا فرما دے گی۔ اب سوچیں ذرا کہ جس عورت کو امیجنری بیوٹی مل جائے اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ پھر عورت کی عمر 18 سال ہمیشہ رہے گی، جبکہ دنیا میں تو عمر بڑھنے کے ساتھ عورت کی جسامت کا بھی عجیب حال ہوتا ہے اور اس کا حسن بھی دور ہو جاتا ہے۔
دنیا کے اندر جتنی بھی امیر عورت ہو نئے سے نئے کپڑے بنوائے، مگر ہر کپڑے کو دھلوائے گی پھر پہنے گی، کچھ دن تو وہ کپڑے دھلتے رہیں گے پھر پہنے جائیں گے۔ آخرت کے گھر کا حساب دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت ہوگا گھر میں، انار کے پودا ہوگا، اس کے اوپر انار کا پھل لگا ہوگا۔ عورت جب چاہے گی کہ میں اپنی پوشاک بدل لوں تو یہ اس انار کے پھل کو اتارے گی تو اس کے اندر ایک پیک قسم کا ڈریس اس کو ملے گا جو بنا ہوا سوٹ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بوتیک ہے کہ عورت کو وہاں سے ہر دم نیا سوٹ ملے گا اور یہ پہنے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں کا ایسا کپڑا ہوگا کہ ایک وقت میں 70,000 رنگوں کے شیڈ اس میں جھلک رہے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت اس کو کپڑے عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا گھر تو ایک کنال کا بن گیا تو لوگ سمجھتے ہیں جی کھلا گھر ہے، 1 ایکڑ کا بنا لیا تو کیا ہی بات ہے، یہ تو جی فارم ہاؤس بن گیا ان لوگوں کا۔ لیکن آخرت کا گھر تو اتنا وسیع ہوگا کہ سب سے آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو اس زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دی جائے گی۔ پھر دنیا کے گھر کا تو یہ حال کہ آج خامن خوش ہے اور کل کسی بات پہ ناراض، اور ہر وقت ڈر لگا رہتے عورت کو کہ خامن کہیں غصے میں آ کے ماں باپ کے گھر ہی نہ بھیج دے، تو خامن کے ڈر، غصے کا ڈر ہر وقت دل کے اوپر رہتا ہے۔ اور آخرت کا گھر کیسا گھر ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت وہاں جائے گی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میری بندی، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، لہذا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ دونوں میں سے اہمیت کس گھر کی ہے، دنیا کے گھر کی یا آخرت کے گھر کی؟ اگر ہم نے آخرت کا گھر نہ بنایا اور جنت کی بجائے جہنم میں گھر بن گیا تو وہاں پر تو اتنا چھوٹا گھر ہوگا، مکانن ضیقن، اتنا چھوٹا کہ انسان اس میں پوری طرح رہ بھی نہیں سکے گا، حتیٰ کہ دعو ہنالک ثبورا، موت مانگے گا لیکن وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ پھر آخرت میں جہنم کا گھر ہوگا، وہاں ایسے بدبودار کپڑے ہوں گے کہ ساری دنیا کے انسان حیوان مر جائیں، ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو وہاں اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنا اس عورت کے کپڑوں میں بدبو ہوگی۔ یہ اسے کپڑے دیے جائیں گے، کھانے میں زقوم کا پودا دیا جائے گا جو کڑوا بھی ہوتا ہے کانٹے والا بھی ہوتا ہے، آگ میں رہے گی، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جائیں گی، غیر محرم کو دیکھا کرتی تھی، اس کو لٹکایا جائے گا بالوں کے ذریعے باندھ کر کہ تم ننگے سر پھرا کرتی تھی، اس کو اور اسی قسم کے عذاب ہوں گے۔ تو اب خود سوچیں کہ دنیا کے گھر کی اہمیت کتنی اور آخرت کے گھر کی اہمیت کتنی، اور پھر اس بات پہ غور کریں کہ ہم آج زیادہ وقت کس کو دیتے ہیں؟ 2-3 گھنٹے روزانہ اس دنیا کے گھر کو دے دیتے ہیں اور آخرت کی گھر کے لیے ہمیں چند منٹ بھی نہیں ملتے۔ تو یہ کتنا بڑا مغالطہ ہے جو آج عورتوں کو لگا ہوا ہے۔ تیسرا بڑا مغالطہ یہ لگ گیا کہ عورت سمجھتی ہے کہ میری رخصتی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا مغالطہ۔ ہر عورت کی رخصتی زندگی میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ ایک رخصتی تو اسی دنیا میں جس کا نام شادی رکھ دیا گیا، چنانچہ بچی ذرا بڑی ہوتی ہے تو اپنی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے ایک وقت آئے گا مجھے امی ابو کے گھر سے ایک نئے گھر بھیج دیا جائے گا، میری رخصتی ہوگی، مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔
چنانچہ جہیز بنانے کے لیے ماں کو فکر لگ جاتی ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ بچی ابھی کھلونوں میں کھیل رہی ہوتی ہے، اس وقت سے ماں اس کے جہیز کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس دنیا کی رخصتی کا کتنا فکر ہے کہ جہیز کتنے عرصے سے تیار ہو رہا ہے، اور ماں بچی کو بھی کہتی ہے ویٹ گین کر رہی ہے، اپنے ویٹ کو لوز کر، تیری شادی کا وقت قریب ہے۔ تو کتنے اس کو مشورے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنی رخصتی کے وقت جب نئے گھر جائے تو اس کا خاوند اسے پسند کرے اور اس کے ساس سسر اس سے خوش ہو جائیں۔ چنانچہ رخصتی کا وقت آتا ہے تو بچی کو دلہن بنایا جاتا ہے، بہترین کپڑے، آج کل تو 1.5 لاکھ کا سوٹ آتا ہے جو ولیمے کے دن کا، اور پہلی رات کا سوٹ فلاں دن جو ہے نا فلاں قیمت کا، اتنی قیمتی جو ہے وہ سوٹ بنائے جاتے ہیں۔ یہ گوٹے کناری کا کام پہلے زمانے کی بات تھی، آج کل تو دبکی کا کام ایسا نکل آیا کہ لاکھوں لگا دو تو بھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ لہذا خوب تیاریاں ہوتی ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی جہیز پر، بچی کے کپڑے بنانے پر لگا دی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بچی اگر اس موقع پر اپنے نئے گھر جا کر سیٹ ہو گئی تو کام سنور گیا۔ ٹھیک بات ہے کہ یہ بھی زندگی کا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی جگہوں پر تو بچی کو بیوٹی پارلر لے کر جاتی ہیں، اور معلوم نہیں 2 گھنٹے اس کو سپین کا یہ بات دلواتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ بچی کے زندگی کا ایک اہم موقع ہے۔ اس کو اتنا خوبصورت بنا کر بھیجو کہ خامن دیکھے تو بس اس کا گرویدہ ہو جائے۔ یہ 100% بات اپنی جگہ سچی اور ٹھیک ہے، مگر یہ ایک رخصتی ہے جو دنیا میں ہوئی، ایک رخصتی اور بھی اس لڑکی کی ہونی ہے، اور وہ کب ہوگی اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ظاہر میں اس کا نام موت رکھا گیا، وہ رخصتی اس دنیا سے آخرت والے گھر کی طرف ہونی ہے۔ دنیا کا جہیز تو چند لوگوں نے دیکھا، اور آخرت کا جہیز تو اس کے نیک اعمال ہیں، اس کو تو ساری مخلوق قیامت کے دن دیکھے گی۔ دنیا کی رخصتی تو ڈولی میں بیٹھ کر ہوئی، اور آخرت کی رخصتی تو چارپائی کے اوپر، تختے کے اوپر لیٹ کر ہوگی۔ دنیا کی رخصتی کے وقت اس کے گرد عورتوں، دوستوں، سہیلیوں کا جمگھٹا ہوتا ہے، اور آخرت کی رخصتی جب ہوگی تو اس بیچاری کو قبر میں اکیلی جانا پڑے گا۔ دنیا کی رخصتی کے وقت سجنے کے لیے بیوٹی پارلر لے کر گئے تھے، آخرت کی رخصتی کے وقت سجنے کے لیے اس کو مدارس اور دینی محافل میں وقت گزارنا پڑے گا، وہاں اس کو ایسے اعمال بتائے جائیں گے جو اسے اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بنا دیں گے۔ دنیا میں شادی کے موقع پہ کپڑے بنائے جاتے ہیں، آخرت کی رخصتی کے وقت تو تقویٰ کا لباس دیکھا جائے گا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ۔ دنیا کی رخصتی کے وقت تو جدائی عارضی ہوتی ہے، بچی بھی سوچتی ہے کہ میں اگلے گھر جاؤں گی اور چند دنوں کے بعد امی ابو کو ملنے واپس آؤں گی، لیکن یہ جو آخرت کی رخصتی ہے یہ تو اعمال پر مشروط ہے۔ اگر نیک ہوئی تو نیک ماں باپ کے ساتھ جنت میں جا کر مل جائے گی، اور اگر یہ بدکار بن گئی تو جہنم میں جائے گی، اپنے نیک ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ لہذا یہ دنیا کی رخصتی کی فکر جتنی ہم کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں آخرت والی رخصتی کی بھی فکر لگ جاتی، مگر آج موت کی تیاری تو بہت کم عورتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ کسی گھر میں تذکرہ شروع کر دیں موت کا تو انہیں اچھا نہیں لگتا، ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں بچوں کو کہ تمہیں اس کے سوا کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا۔ تو اب سوچئے کہ یہ 3 مغالطے اکثر بچیوں کو لگ جاتے ہیں۔ پہلا مغالطہ، سارا وقت حسن صورت کے سنوارنے میں گزار دیتی ہیں،
حسن سیرت کی طرف توجہ نہیں دیتی. دوسرا مغالطہ، دنیا کا گھر بنانے سنوارنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہیں اور آخرت کا گھر بنانے سے بالکل غافل ہو جاتی ہیں. اور تیسرا مغالطہ کہ دنیا کی رخصتی یعنی شادی کے لیے سالوں تیاری کرتی ہیں اور اپنی دوسری رخصتی جس کو موت کہتے ہیں اس کے لیے ذرا بھی ان کو دھیان نہیں ہوتا. تو یہ تین مغالطے ہیں. اسی لیے دنیا کو دار الغرور کہا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے. اب ذرا آپ اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ میں سے کتنی عورتیں ہیں جن کو واقعی ایسا دھوکہ لگا کہ آخرت کی یہ چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں. حالانکہ ہمیں آخرت کی تیاری کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ جا کر رہنا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، تم اللہ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرو کہ جتنا تم اللہ کے محتاج ہو. ذرا اس بات پہ غور کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے محتاج ہیں. ہر بات میں، ہر چیز میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں، ہر لمحے میں ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. جبکہ آج ہم فقط شادی بیاہ کے موقع پہ لوگوں کو ہی راضی کرتے ہیں. اور جی مووی نہ بنی لوگ کیا کہیں گے، اور جی اگر کھڑے ہو کے کھانا نہ کھایا لوگ کیا کہیں گے. عجیب بات ہے، لوگوں کو راضی کر لیتی ہیں اور اس کے بدلے اپنے مالک کے حقیقی کو ناراض کر لیتی ہیں. تو بزرگوں نے کتنی اچھی بات فرمائی. وہ فرماتی ہیں کہ اے بہن، اللہ کو اتنا راضی کرو جتنا تم اللہ رب العزت کی محتاج ہو. اور دوسری بات وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ اتنا کرو جتنا تمہارے اندر سزا برداشت کرنے کی طاقت ہے. اب ذرا غور کریں، حالت تو ہماری ایسی ہے کہ خامن اگر ہمیں ترش نظروں سے دیکھ لے تو ہم روتے روتے اپنے دوپٹے بھگو دیتی ہیں کہ جی خامن تو مجھے ہر وقت تیوری چڑھا کے دیکھتا ہے، غصے کی نظروں سے دیکھتا ہے. ہم غصے کی نظریں خامن کی برداشت نہیں کر سکتی. اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے غصے سے دیکھا، یہ حدیث یا جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے ہم کلامی نہیں کرے گا. اب خامن اگر بولنا چھوڑ دے یا غصے سے دیکھے یا دیکھے ہی نہ تو زندگی میں مصیبت آ جاتی ہے. سوچیں قیامت کے دن جن کو اللہ نے دیکھنے سے انکار کر دیا یا اللہ رب العزت نے ان سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا، پھر ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو آج ان باتوں کی طرف ہم دھیان ہی نہیں کرتے. دھوپ پہ اگر کوئی ہمیں کھڑا کر دے تو 10 منٹ دھوپ کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی ہم سے کیسے برداشت ہوگی. اگر خامن ہمیں کسی کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ کر دے، کئی دن تک یہ بات نہیں بھولتی، جی آپ نے تو لوگوں کے سامنے ہمیں ڈانٹا اور ہماری بے عزتی کر دی. قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ رب العزت بندے کے اعمال کو کھولیں گے. اس وقت ساری مخلوق کے سامنے اگر ذلت اٹھانی پڑ گئی تو بتائیے کہ یہ کتنی بڑی ذلت ہوگی. ہم ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں دھوکے سے بچیں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. حقیقت یہی ہے التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا کے اس عارضی گھر سے انسان کا دل کٹ جائے. والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ والے گھر کی طرف دل جڑ جائے. واستعداد للموت قبل نزول، اور موت کے آنے سے پہلے انسان موت کی تیاری میں لگ جائے. اب یہ چیز کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. وہ 2 چیزیں
اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے اندر اس کو بڑھانے اور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق زیادہ ہوگا اتنا انسان اس ملاقات کے لیے تیاری کرے گا۔ دنیا کا بھی دستور ہے، جب بھی کوئی ملاقات ہو تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ عورت سوچے کہ اگر 1 مہینے سے باہر گیا ہوا شوہر گھر واپس آئے تو یہ عورت اس کے لیے کتنی تیاری کرتی ہے، گھر کو بھی صاف کرے گی، بچوں کو بھی نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنائے گی، اچھے اچھے کھانے بھی تیار کروائے گی، خود بھی نہا دھو کر بہترین کپڑے پہن کر تیار ہو کر انتظار میں ہوگی کہ میاں نے آنے۔ اب دنیا میں خامن کی ملاقات کے لیے اگر اتنی تیاری تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بھی تو ملاقات ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تم میں سے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی یقین رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے سوا مخلوق کے ساتھ نفسانی شیطانی محبتیں مت کرے۔ شرک سے مراد فقط بتوں کے سامنے جھکنا ہی نہیں بلکہ مٹی کے بتوں سے جو محبت کی جاتی ہے یہ بھی شرک ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچائے، ماں سوا کی محبت سے اپنے دل کو بچا لے۔ تو اب دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، تمہیں ایک دن قیامت کے دن اوپر چڑھنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اب یہ ملاقات دوست کی مانند ہوگی یا اجنبی کی مانند، یہ بات کا فیصلہ ہمارے اعمال کریں گے۔ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو دوست جیسی ملاقات ہوگی، اور اگر ہم اعمال برے کر رہے ہیں تو پھر ایک مالک جبار کے سامنے ہماری پیشی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اللہ رب العزت سے ملاقات کے شوق کو اتنا بڑھائیں کہ ہر وقت نیک اعمال میں لگے رہیں، بھاگ بھاگ کر نیکی کریں، نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں۔ چنانچہ صحابیات کی زندگی کو دیکھیں تو یہی ان کا حال نظر آتا ہے۔ حیران ہوتے ہیں ان کے واقعات کو پڑھ کر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں اور آپ کو خاتون جنت کی بشارت مل چکی، مگر گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، کھانا پکاتی تھی، حتیٰ کہ اگر گھر کا کوئی جانور ہوتا تو اس کو چارہ بھی ڈال دیتی تھی۔ اتنے کام کرتی تھی کہ پانی کا مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے خود لاتی تھی، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، بلکہ گھر میں کام کرنے والی کوئی خادمہ بھی نہیں تھی۔ اب سوچئے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ دنیا کی زندگی میں ایسا رہ رہی ہے، یہ اس کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے دنیا میں مشقتیں اٹھائیں اور اس کے بدلے آخرت کے درجات کما لیے، اور اس سب کے باوجود جب رات آتی تھی تو رات کو لمبی تہجد پڑھا کرتی تھی۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی، حتیٰ کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح صادق کا وقت قریب ہے، رونے بیٹھ گئیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ مانگی، اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ رہتا تھا،
وہ دن میں کام کر کر کے تھک جاتی تھی، لیکن رات کو تہجد کے وقت مصلے پہ آ کے تر و تازہ ہو جاتی تھی۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ بلکہ ایک اور صحابیہ کا اس سے بھی عجیب قصہ، اللہ رب العزت نے ان کو حسن صورت حسن سیرت سے نوازا تھا۔ ان کی شادی ایک نوجوان صحابی سے ہوئی۔ اس صحابی کو بھی اللہ نے بہت حسن دیا تھا، اور ان کا تجارت کا معاملہ بھی بہت اچھا تھا، مال و دولت کی بھی بہتات تھی، گھر بھی بہت اچھا تھا۔ چنانچہ یہ صحابیہ اپنے خاوند سے بہت محبت کرتی اور گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارتے میاں بیوی۔ کچھ عرصہ زندگی گزارنے کے بعد ایک دن اس عورت نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس پر خاوند کا دل بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا، اور اس نے خوش ہو کر بیوی سے یہ کہہ دیا کہ آپ جو کہیں گی میں آپ کی بات کو پورا کر دوں گا۔ جب خاوند نے یہ کہہ دیا تو بیوی نے کہا کہ اچھا آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ خاوند یہ لفظ سن کر حیران، کہنے لگا بات کیا ہے؟ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، میں آپ پہ اتنی محبت کرتا ہوں، ہمارا جوڑا ایک مثالی جوڑا، ہمارا گھر گلشن کی مانند، ہم تو آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں، آخر آپ نے مجھ میں کون سا عیب دیکھا کہ آپ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا جی کہ بس آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کر دوں گا، تو میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے دیں۔ اب وہ صحابی کہنے لگے کہ میں طلاق دینے کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ میاں بیوی میں فیصلہ ہوا کہ چلے ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں تیار ہو کے چل پڑے۔ راستے میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ خاوند کا جو پاؤں اٹکا تو وہ نیچے گرا اور اس کے گھٹنے کے اوپر چوٹ آئی، زخم آ گیا اور اس میں سے تھوڑا سا خون بھی نکل آیا۔ اس لڑکی نے فوراً اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کے کپڑے سے اپنے خاوند کے زخم کو صاف بھی کیا اور اس کے اوپر پٹی بھی باندھ دی۔ جب پٹی بن گئی تو خاوند کہنے لگا اچھا چلو میں آہستہ آہستہ چل کے پہنچ جاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی نہیں واپس چلیں، مجھے اب آپ سے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خاوند بڑا حیران، گھر واپس آ کر بیٹھ گیا سر پکڑ کے، کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسی خوبصورت خوبصورت بیوی جو اتنی وفادار اور اتنی خدمت گزار ہے، خاوند کا دل جس نے جیت لیا ہے، خاوند کے دل کو جس نے خوش کر دیا ہے، اس نے طلاق مانگی تو بھی مجھے سمجھ نہ آئی، اور اب کہتی ہے کہ طلاق نہیں چاہیے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں بات آئی۔ تو اس پر اس صحابیہ نے پھر بات کو کھولا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان سنا کہ جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اور اس کے بدن کو دین کی خاطر کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی ہو تو وہ مرے گا تو ایک طرح کی منافقت پر اس کو موت آئے گی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے آپ کے پورے جسم کو دیکھا تو بے داغ پایا، اتنا خوبصورت جیسے شیشے کا بنا ہوا بدن ہے، اتنا نرم و نازک، اتنا خوبصورت بدن، اور مال و دولت کی میں نے بہتات دیکھی، اور آپ کے گھر میں میں نے کوئی غم پریشانی بھی نہیں دیکھی۔ تو مجھے دل میں کبھی کبھی وسوسہ اٹھتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کہیں منافق ہیں لہذا آپ کو کوئی ایسی مشقت ہی نہیں آ رہی۔ آپ نے جب مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پھر آپ میرے سامنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لیے چلے تو ہم دونوں علم کی طلب میں جا رہے تھے۔ راستے میں جب آپ کو چوٹ آ گئی تو میرا وہ وسوسہ ختم ہو گیا،
میں نے کہا کہ نہیں، آپ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے یہ جو چوٹ آئی تو یہ اس بات کی دلیل کہ آپ کے اندر منافقت نہیں، لہذا مجھے اب آپ سے طلاق نہیں چاہیے، میں ساری زندگی آپ ہی کی خدمت کروں گی۔ حیران ہو جاتے ہیں کہ کس قدر آخرت کا دھیان غالب ہوتا تھا ان عورتوں پر، ہر چیز میں وہ آخرت کو دیکھتی تھی، یعنی آخرت اورینٹڈ لائف ہوتی تھی ان کی، ہر چیز میں وہ آخرت کو دیکھ رہی ہوتی تھی، اور دنیا کی ظاہری زندگی تو ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتی تھی۔ اب ان عورتوں کا کیا کہنا، حیران ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک اور واقعہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی جو چند دن پہلے ایمان لے آئے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے باغ کے چاروں طرف ایک دیوار بنا لوں تاکہ میرے باغ محفوظ ہو جائے، مگر میرے تین طرف کی دیواریں تو سیدھی بنتی ہیں، البتہ ایک طرف کی دیوار وہ سیدھی نہیں بنتی، اس میں چند درخت کھجوروں کے ایسے ہیں جو ایک بوڑھے میاں کے ہیں، میں نے ان بوڑھے میاں سے خریدنے کی بات کی لیکن وہ اپنے درخت بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ اگر ان سے مجھے درخت خرید کر دے دیں تو میری یہ دیوار بھی سیدھی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام جو نئے لوگ مسلمان ہوتے ان کے تالیف قلب کا بڑا اہتمام کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ، مؤلفۃ قلوب کہ جن کے دلوں کی تعلیف کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بوڑھے صحابی کو بلوایا اور بلوانے کے بعد ان سے کہا کہ اگر آپ یہ چند درخت مجھے بیچ دیں تو پھر اس کے بدلے جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو قیمت ادا کر دیں گے۔ وہ صحابی نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حکم نہیں، مشورہ ہے، یعنی تم ہاں نا کا اختیار رکھتے ہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر اب بہت کافی ہو گئی، مجھے ان درختوں کا پھل بہت لذیذ معلوم ہوتا ہے اور میری طبیعت کے ساتھ سیٹ ہو گیا، موافق ہو گیا، لہذا آپ مہربانی فرما دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، میں درخت نہیں بیچنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے کوئی نہ چھیڑے، میں اپنی سیٹ زندگی گزار رہا ہوں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اچھا، اگر تم یہ چند درخت دے دو تو اس کے بدلے آخرت میں جنت کے اتنے درخت تمہیں ملنے کا میں وعدہ کرتا ہوں، بشارت دیتا ہوں۔ اس صحابی نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے جنت تو ملے گی؟ فرمایا، ہاں جنت تو ملے گی، مگر ان درختوں کے بدلے تجھے اور زیادہ درخت مل جائیں گے۔ اس نے آگے سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، لا حاجت لی، مجھے اتنے اور درختوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس جنت مل جائے گی میرے لیے کافی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ بوڑھے صحابی واپس آ گئے۔ اب نبی علیہ السلام بھی خاموش اور وہ آدمی جو خریدنا چاہتا تھا وہ بھی خاموش کہ بات نہ بن سکی۔ مسجد میں ایک اور صحابی محفل میں موجود تھے، وہ اٹھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ جو آپ نے جنت کی کھجوروں کا وعدہ فرمایا یہ اسی بوڑھے کے ساتھ ہے، یا اگر میں یہ درخت بوڑھے سے خرید کر دے دوں تو یہ جنت کے درختوں کا وعدہ میرے ساتھ بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر آپ خرید کر دو تو آپ کے ساتھ بھی جنت کے درختوں کا وعدہ۔ چنانچہ وہ صحابی جو تھے وہ چلے اور سیدھا اس بوڑھے کے پاس آئے۔ بوڑھا بھی اپنے گھر میں واپس جا کر آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ یہ اس سے ملے، سلام دعا کی اور پھر اس کو تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ قباء کے اندر 1000 کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے؟ بوڑھے میاں نے کہا ہاں میں نے سنا تو ہے۔ کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس باغ کے اندر ایسی بھی کھجوریں ہیں جو کھجوریں تمہارے پاس لگی ہوئی ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اس باغ کا مالک میں ہوں اور میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ چند کھجوریں مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے 1000 کھجوروں کا باغ لے لو۔ جو کھجوریں تمہیں بہت پسند ہیں کئی گنا زیادہ تعداد میں وہاں بھی مل جائے گی، گھر بھی یہاں سے بہتر مل جائے گا۔ چنانچہ وہ بوڑھا تیار ہو گیا تھوڑی سی ترغیب کے بعد کہ چلو میری کھجوریں جیسی میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، کھاتا ہوں، مجھے یہی وہاں مل جائے گی۔ بوڑھے میاں نے سودا کر لیا۔ چنانچہ اس سودے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے بوڑھے میاں سے سودا کر لیا، اب وہ چند کھجوریں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بدلے آپ مجھے جنت کی کھجوروں کی بشارت عطا فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرما دی۔ اس کے بعد یہ صحابی اٹھے اور سیدھا قباء پہنچے اور اپنے باغ کے کنارے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیوی کو پکارنا شروع کر دیا، اے فلاں اے فلاں، فلاں کی امی جلدی میری بات سنو۔ ان کی بیوی نے جواب دیا خیریت تو ہے، آپ نے مجھے اس طرح دور سے کھڑے ہو کے تو کبھی نہیں پکارا۔ اس پر اس صحابی نے کہا کہ دیکھو میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں اور اس کے بدلے نبی علیہ السلام سے جنت کی چند کھجوریں پانے کی بشارت حاصل کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بچوں کو لو، سامان کو لو اور باغ میں سے باہر آ جاؤ، میں اس باغ میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بات سن کر وہ عورت آگے سے کہنے لگی تمہارا بھلا ہو، اللہ تمہارے ساتھ بھلا کرے، تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ کتنا اچھا سودا کر دیا۔ یہ ایمان بنے ہوئے تھے، یقین بنے ہوئے تھے کہ یہ دنیا کے 1000 درختوں کا باغ چلا بھی گیا تو یہ چند دن کی بات ہے اور آخرت کی کھجوروں کی بشارت مل گئی تو زندگی کا مقصد ہمیں حاصل ہو۔ تو اگر اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو تو پھر انسان آخرت کی تیاری کے لیے فکر مند رہے گا۔ اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف نصیب ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہوگا تو یقیناً ہم گناہوں سے ڈریں گے۔ اس لیے کہ انسان کی ملاقات قیامت کے دن دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ اگر تو نیکی کی ہوگی، تقوی کی زندگی گزاری ہوگی تو اللہ رب العزت کے سامنے یہ دوست بن کر پیش ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ تو موت آتے ہی اس بندے کی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ بلکہ بعض کتابوں میں لکھا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے، وہ اللہ رب العزت کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ تو جیسے بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ جیسے پردیس میں گیا ہوا دوست مدت کے بعد واپس لوٹے تو گھر میں جس طرح اس کا استقبال کیا جاتا ہے، نیک متقی بندہ جو دنیا کے پردیس میں زندگی گزار کر واپس جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح اس کا استقبال فرمائے. اور دوسری ملاقات کی صورت یہ ہے کہ جس طرح ایک مجرم پکڑ لیا جائے اور حاکم کے سامنے پیش کیا جائے اور حاکم نے اس کی سزا سنانی ہو، تو یہ مجرم کس طرح ڈرتا کانپتا لرزتا اس حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جان نکلی جا رہی ہوتی ہے کہ جرم تو میں نے کر لیے، پتہ نہیں اب حاکم مجھے کیسی سزا دے گا. تو جس بندے نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، قیامت کے دن وہ اس مجرم کی طرح اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا. لہذا جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف ہوگا، یقیناً وہ گناہوں سے بچے گا. چنانچہ کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کو دعوت گناہ ملتی ہے، مگر وہ اس لیے زنا کا گناہ نہیں کرتی، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر کوئی خرابی ہوئی تو خاوند کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی. تو جیسے خاوند کے سامنے جانے کے ڈر کی وجہ سے اس جوان لڑکی نے موقع ہونے کے باوجود زنا سے پرہیز کیا، اسی طرح مومن اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کے ڈر سے دنیا میں گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. یہ اللہ کا خوف جس دل میں ہو، یقیناً وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں، بلکہ اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ 2 گھر عطا فرمائیں گے. قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 2 گھر عطا فرمائیں. سبحان اللہ. جیسے دنیا میں ایک بندے کا گھر لوساکا میں بھی ہے اور چپاٹا میں بھی ہے، کچھ وقت وہاں گزارتے ہیں، کچھ یہاں گزارتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کو 2 گھر عطا فرمائیں گے، کچھ اس گھر میں وقت گزاریں گے، کچھ اس گھر میں گزاریں گے. یہ ان کو ملے گا جن کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا. چنانچہ ایک نوجوان لڑکا تھا، قصاب تھا، اور ایک باندی کے ساتھ اس کو تعلق ہو گیا. اس کے حسن پہ ایسا فریفتہ ہوا کہ بیچارے کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا، سارا دن اسی کا خیال اور ساری رات اسی کی سوچ، زندگی مصیبت بن گئی. چنانچہ اس نے دل میں سوچا کہ میں کوئی ایسا موقع تلاش کروں کہ اس باندی کے ساتھ مجھے میل ملاپ کا موقع مل جائے. اس نے جب ذرا غور کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ باندی کام کاج کے لیے دن رات کے مختلف حصوں میں مختلف جگہوں پر جاتی ہے. چنانچہ اس نے کیا کیا کہ ایک دن وہ باندی مغرب کے بعد کوئی چیز لینے کے لیے کہیں گئی اور اس جگہ ذرا ویرانہ تھا، تنہائی تھی، تو اس نے جا کر اس باندی کو روک لیا اور اس کو بتایا کہ دیکھو اتنے عرصے سے تمہاری اس محبت میں میں پگھل رہا ہوں، زندگی گزارنی مصیبت بن گئی، اب میں نے یہ موقع ڈھونڈا کہ میں تمہارے ساتھ میل ملاپ کروں. جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ باندی نیک تھی، تقیہ تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی. اس نے اس کو کہا کہ دیکھ اے نوجوان، جتنا تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن میں اللہ رب العزت کے سامنے پیشی سے ڈرتی ہوں اور میں گناہ سے کرنے سے انکار کرتی ہوں. اس لڑکی نے ایسے اچھے انداز سے بات کہی کہ اس نوجوان کے دل میں بھی اللہ کا خوف بیٹھ گیا اور اس نے اس لڑکی کو چھوڑ بھی دیا اور اپنی زندگی بدلنے کی نیت بھی کر لی، توبہ کر لی. سوچا میں کہاں جاؤں، تو اس کو خیال آیا کہ دور ایک بستی ہے
جہاں پر علماء رہتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں، دین کا علم پڑھوں گا اور نیک بن کر زندگی گزاروں گا۔ لہذا 10-15 میل کے فاصلے پہ جو بستی تھی یہ اس کی طرف چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب دن آیا تو ایک اور بوڑھے میاں بھی تھے، وہ بھی اس کے قریب کسی بستی میں جا رہے تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر اکٹھا سفر کریں گے، جہاں تک اکٹھا جانے، پھر جدا ہو جائیں گے تو الگ الگ ہوں گے۔ اب جب یہ سفر کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک بادل ہے جس نے سایہ کیا ہوا ہے، اور چلچلاتی دھوپ میں ان کو سائے کے اندر سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بوڑھے میاں نے بھی سوچا کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا، اللہ نے میرے سر پر سایہ کر دیا، اور نوجوان نے بھی یہی سوچا کہ میں تو گنہگار ہوں، یہ بوڑھا کتنا نیک ہے، اس کے سر پر بادل نے سایہ کر دیا۔ چنانچہ یہ چلتے رہے، جب جدا ہونے کی جگہ آئی تو اس وقت اس بوڑھے کو حیرانی ہوئی کہ بادل تو اس نوجوان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور بوڑھے کو دھوپ میں چلنا پڑا۔ تو بوڑھا لوٹ کر آیا اور اس نے نوجوان کو روک کر پوچھا کہ نوجوان بتا، تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تیرے لیے بادل کا دھوپ میں سایہ کر دیا؟ تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی حقیقت کھولی کہ میں تو اتنا برا اور اتنا گناہگار انسان، لیکن میں نے رات ایک گناہ سے سچی توبہ کر کے اپنے اللہ سے سلو کر لی۔ میرا اللہ کتنا قریب ہے کہ اس نے ابھی سے مجھے دھوپ کی حالت میں بادل کا سایہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہے، جو بندہ بھی گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ تو جن کو اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہو وہ بندہ کبھی بھی گناہ کے لیے جرأت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سلیمان یسار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ خیمہ لگایا۔ اگلے دن مشورہ ہوا کہ قریبی بستی میں جا کر کوئی کھانے پینے کی چیزیں لائی جائیں جو ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سلیمان یسار کو تو خیمے میں چھوڑا اور دونوں چلے گئے کہ ہم کھانے کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو یہ خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک عورت جو دیہاتی تھی وہ قریب سے آئی اور اس نے ان کو خیمے میں اکیلا دیکھ کر ان کے ساتھ کچھ بات چیت کی۔ شروع میں تو یہ سمجھے کہ یہ مانگنے والی عورت ہے، تو انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ جب روٹی کا ٹکڑا دیا تو اس وقت اس عورت نے کھل کر بات کی، کہنے لگی کہ میں تو وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک مرد ایک عورت کو دے سکتا ہے، یعنی تنہائی بھی ہے، خیمہ بھی ہے، کوئی بات بھی نہیں، تو میں تم سے ملاقات چاہتی ہوں۔ جب اس عورت نے کھلے لفظوں میں بات کہی تو سلیمان یسار رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً خیال آیا کہ میری ساری عمر کی محنت ضائع کرنے کے لیے شیطان نے اس عورت کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا، لہذا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب ایک نوجوان کو عورت نے روتا ہوا دیکھا تو اس کے اندر بھی حیا غالب آ گئی اور وہ چپکے سے وہاں سے کھسک گئی۔ یہ روتے روتے سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے خواب دیکھا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا بڑا خوش ہوئے اور خواب میں ان کو کہنے لگے، حضرت ہم نے آپ کا واقعہ قرآن میں پڑھا کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو پاک دامن رکھا اور زلیخا کی دعوت کے باوجود اللہ نے آپ کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمایا، تو آپ یوسف علیہ السلام مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو میں تو اللہ رب العزت کا پیغمبر نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی حفاظت
حفاظت تھی، اللہ کی رحمت تھی، میرا ایسے موقع سے بچ جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں، اتنی بڑی بات تو یہ ہے کہ سلیمان تم ایک اللہ کے ولی ہو کر اس گناہ سے بچ گئے، مجھے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو جو لوگ تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف اگر نصیب ہو جائے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نصیب ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کرتے ہوئے بھاگ بھاگ کے نیکی کریں گے، تلاوت کریں گے، پردے کا خیال رکھیں گے، ہر بات کریں گے۔ لہذا ایک آخری بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھنا کہ جس سے اللہ کی نگاہ میں گر جاؤ۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بندہ ہر وقت ڈرتا کانپتا رہے کہ اے اللہ مجھ سے کوئی بھی عمل ایسا نہ سرزد ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی نگاہوں میں گر جاؤں۔ یہ بات سن کر رویا کریں، اللہ سے معافیاں مانگا کریں اور نیکی کے لیے کوشش کیا کریں اور دعائیں مانگا کریں، اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اگر اللہ نے پسند کر لیا تو دنیا کی زندگی بھی سنور گئی، آخرت کی بھی زندگی سنور گئی۔ رمضان مبارک کے ان بابرکت دنوں میں اللہ رب العزت ہمیں نیکی کا شوق عطا فرما دے اور اپنے سامنے پیشی کا خوف عطا فرما دے، تاکہ رمضان کے اندر ہم اپنے گناہوں کو دھلوا لیں اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ